اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور اس کے ساتھ ایمان والوں نے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے پیش آنے والے امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا جیسا کہ پہلی قوموں کو آزمایا گیا تھا اور تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ان لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں، ضرر پہنچے، حتیٰ کہ زلزلے کی طرح ہلا کر رکھ دیے گئے۔ تو حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو ہم نے رسول ان کے پاس بھیجے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کی بچت کے لیے، ان کے اوپر رحم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ لفظ ارس ہے یا ارت ہے، بہرحال حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی چادر مبارک کو لپیٹ کر، اس کی ٹیک لگا کر کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ قُلْنَا لَهُ، ہم نے آپ سے عرض کیا، أَلَا تَسْتَنصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُ اللَّهَ لَنَا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں لیتے، اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، کان الرجل فی من قبلکم یغفر له فی الارض، تم سے پہلے لوگوں پر ایسے ایسے امتحانات آئے کہ ایک بندے کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہ، اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا، فیجاء بالمنشار، پھر آری لائی جاتی تھی، فیوضع علی راسہ فیشق باثنتین، اس کے سر پہ آری چلائی جاتی تھی اور اس بندے کی آری کے ذریعے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ وما یصدہ ذالک عن دینہ، اتنا بڑا ظلم بھی اس بندے کو دین سے نہیں ہٹنے دیتا تھا، وہ دین پر جمے اور قائم رہتے تھے۔ ویمشط بامشاط الحدید، لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم میں گزاری جاتی تھیں۔ ما دون لحمہ من عظم او عصب، اور اس کے گوشت کے اندر ہڈیوں اور اعصاب تک وہ اتر جاتی تھیں۔ وما یصدہ ذالک عن دینہ، یہ چیز انہیں دین سے نہیں ہٹاتی تھی۔ واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم جو پیغام میں لایا ہوں یہ پائے کمال کو پہنچ کے رہے گا۔ یہ یقین کی دولت ہے جی۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، ایک وقت آئے گا کہ سوار ہونے والا سوار صنعاء سے لے کر حضرموت تک جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد وہ دور آئے گا، وہ امن قائم ہوگا، ہمیں زمین میں اس قدر غلبہ ملے گا، لا یخاف الا اللہ، اور اس سفر کرنے والے کو راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ جس طرح آج کل ڈاکہ زنیاں وغیرہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب میں ختم کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی ڈر باقی نہیں رہے گا۔ او الذئب علی غنمہ، اور نہیں کسی بھیڑیا کا ڈر رہے گا کسی کی بکریوں پر۔ ولکنکم تستعجلون، لیکن اے میرے صحابیوں جلدی نہ کرو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3612 ہے۔ آیت سے اور اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ دین والوں پر امتحانات آتے ہیں اور صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔
عزیزان گرامی، جب کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے تو اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا، مدینہ شریف میں آنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینی کام، قرآن کی تشہیر و تبلیغ جب عروج پکڑنے لگی تو مخالفین بھی سرگرم ہو گئے، حتیٰ کہ اندر ہی صفوں میں منافقین بھی بیٹھے رہتے تھے۔ اور اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی حکمت عملی سے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، فقیروں پر، اللہ کے بندوں پر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر وفادار لوگ پروانے کی طرح وفائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، بکروں کی طرح ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اکا دکا مخالفین کتے کی طرح بھونکنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو بکرے قربان ہونے کو آئیں تو ہم نے فخر میں نہیں آنا، کتے بھونکنے کو آئیں تو ہم نے جلال میں نہیں آنا، اور کسی سے ڈر کے کام نہیں چھوڑنا اور کسی سے چڑ کے کام نہیں کرنا۔ ہم نے کام کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنا۔ جب بھی بندہ کسی سے چڑ کر، کسی کی مخالفت سے اکتا کر کوئی ایکشن لیتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی حکمت عملی سے ہٹ جاتا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے جو حضور نے دیا ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اے محبوب فرما دیجئے حسن سلوک کے طور پر تم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو نیکی کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یہ بار بار آ رہا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یقیناً حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال ہوا تھا، تو شان نزول خود بخود واضح ہے، جبکہ یہ شان نزول الگ سے بھی بیان شدہ ہیں۔ تو ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، مطلب ہے ماذا يتصدقون، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں، اپنے بچے ہوئے اور فالتو مال میں سے کیا خرچ کریں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو بنی عذرا کا تھا، ایک غلام کو آزاد کیا مدبر کرتے ہوئے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرا غلام جسے تم آزاد کر رہے ہو، اس کے علاوہ بھی تیرے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کوئی ورثہ ہے، جائیداد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور کچھ نہیں۔ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اپنے پاس جو مال ہو ابدا بنفس کا، اپنے آپ سے شروع کر، فتصدق علیہا، اپنے جان پر خرچ کر، اگر بچ جائے فلأہل کا، پھر اپنے گھر والوں پہ خرچ کر، اگر بچ جائے فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، پھر قرابت داروں پر خرچ کر، پھر قرابت داروں سے بچ جائے تو فرمایا فہاکذا وہاکذا، پھر اگلوں پر، پھر اگلوں پر، فبین یدیک وعن یمینک وعن شمالک، پھر اپنے سامنے خرچ کر، اپنے دائیں خرچ کر، اپنے بائیں خرچ کر۔ خرچ کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب اس حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اندھا دھند خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے ترجیحات کا پتہ چلتا ہے، پورا علم ہے ترجیحات، وہ انسان کو اگر نہ پتہ ہو تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو انسانیت کے نام پر سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے اس حدیث کے اندر بہت بڑی تنبیہ ہے
گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مراتب کا فرق نہ ہو، رشتہ داروں کے درمیان رشتہ داریوں میں امتیاز نہ ہو، انسان اور حیوان میں فرق نہ آتا ہو، عام انسان اور مسلمان میں فرق کرنا نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بندے کو کوئی تمیز نہیں ہے، اور جسے تمیز نہ ہو اسے بے تمیز کہا جاتا ہے۔ انسان جانوروں سے ممتاز کئی وجوہ سے ہے، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمیز عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ما ترک غنى والید العلیٰ خیر من الید السفلی، افضل صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو بالکل کنگال نہ کر دے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، شروع ان سے کر جو تیرے اہل و عیال ہیں۔ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ ابدا بنفسک، اپنے آپ سے شروع کر۔ اس حدیث میں اور اس میں تطبیق کیا ہوگی کہ اپنے آپ سے اور پھر اپنے اہل سے یہ شروع کر۔ یہاں تک حدیث کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث آگے چلتی ہے، تقول المرأۃ، عورت اگر اپنے شوہر سے کہے، اما ان تطعمنی و اما ان تطلقنی، یا تو مجھے خرچہ دو یا مجھے طلاق دو۔ عورت ایسا بھی کہہ دیتی ہے بعض اوقات اخراجات کی کمی کی وجہ سے، اور میاں صاحب ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتے رہیں، اور بیوی یہاں تک تنگ دست اور پریشان ہو۔ تو یہ ہمارے لیے ایک قابل غور نقطہ ہے کہ ہم بعض اوقات بعض دوستوں کو واقعی دیکھتے ہیں کہ دوستوں یاروں میں اخراجات ٹھیک ٹھاک ہیں، آنے جانے والے کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی تلی پہ تھوڑے سے پیسے رکھ کے اس کو اپنی مرضی کی چیز خریدنے کے لیے کچھ چیز نہیں دی جاتی، اور اس کو تنگ دست اور پابند رکھا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الْعَبْدُ، اسی طرح غلام اگر کہے کہ اطعمنی واستعملنی، مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو، اس کو رج کے کھلائے تک نہ جا رہا ہو تو اس سے 24 گھنٹے ہتھوڑا اور آری پکڑائی جاتی ہو اور کام مشقت کر لیا جاتا ہو، تغاری اور کسی اٹھوائی جاتی ہو۔ تو وَيَقُولُ الْابْنُ، اور کسی کا بیٹا اسے کہہ رہا ہو کہ اطعمنی، مجھے کھلاؤ، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، اِلیٰ مَن تَدْعُونِی، کس کے حوالے مجھے کرو گے۔ تو جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو آپ کے شاگرد جو آپ سے یہ حدیث سن رہے تھے انہوں نے کہا، یا ابا ہریرہ سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو قال لا ھذا من کیس ابی ہریرہ۔ اب اس کے شارحین نے مختلف معنی لکھے ہیں، تو مجموعی طور پر اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ فرمایا ایک معنی بنتا ہے کہ اور کیا، میں نے اپنی تھیلی سے بات کی ہے، جو کہہ رہا ہوں حضور سے ہی تو سن کے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو پڑھا ہے ھذا من کئی سے، کیس کی جگہ پہ کیس کاف پہ زبر ہے، کاف کش والا ہے، من کئی سے ابی ہریرہ۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حدیث کے جو اگلے الفاظ تھے، ابدا بمن تعول، یہاں تک تو مرفوع ہیں، اور اس کے اگلے الفاظ جو ہیں کہ بیوی کہے کہ کھلاؤ مجھے یا مجھے طلاق دو، غلام کہے کہ کھلاؤ مجھے تب میں کام کروں گا، بیٹا کہے کہ مجھے کھلاؤ، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، تو یہ سارے الفاظ کاف پہ زبر ہو تو کیس کہتے ہیں سمجھداری کو، فقاہت کو، علمیت کو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلے وضاحتی الفاظ ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی علمیت ہے، اپنی فقاہت ہے، یہ حضور کے ارشاد کی تشریح ہے۔ اس صورت میں ابو ہریرہ کا فقیہ ہونا خود ابو ہریرہ کی زبانی ثابت ہے، اور واقعی اس حدیث کے ابدا بمن تعول سے آگے جتنے الفاظ ہیں اس پچھلے الفاظ کی زبردست شرح بھی بنتے ہیں۔ تو یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ ساری کی ساری وہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5355 ہے۔
بخاری کے بعض نسخوں میں کاف کے اوپر زبر ہے بھی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کیا گیا اور وہ طبعاً تمہارے لیے شاق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو شاق سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کوتبہ فرض کیا گیا. قرآن شریف میں یہ لفظ متعدد فرائض کے بارے میں استعمال ہوا ہے. وہ وصیت کے لیے بھی کوتبہ تھا، اور صیام کے لیے بھی کتب علیکم الصیام ہے، اور جہاد کے لیے بھی کتب علیکم القتال ہے. وہوا کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے خواہ وہ تمہارے لیے شاق ہو، یعنی اس پر عمل کرنا مشکل لگے، تب بھی یہ فرض کیا گیا. تو یہاں لفظ قتال ہے، لفظ جہاد نہیں ہے. جہاد بھی درست ہے، وہ اپنے اپنے مقامات پر استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں لفظ قتال ہے جو بالکل واضح کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے جہاد کے لفظ کے اندر مختلف توجیہات، تعویلات اور امکانات پیش کیے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر انتباہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کتبہ کے لفظ کے ساتھ بات کر رہا ہے قتال کی. تو آگے فرمایا عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم دشوار سمجھو، گراں سمجھو، شاق سمجھو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. انجام کار کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں اللہ جانتا ہے کہ وہ اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو، اللہ جانتا ہو کہ وہ تمہارے لیے نتیجے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہ جو قتال والے الفاظ کے بعد یہ جو قاعدہ پیش کیا گیا ہے، اس قاعدے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی ہوتی، اپنی من مانی نہیں کرنی ہوتی، اپنی رائے سے کام نص کے سامنے نہیں لینا ہوتا. اللہ کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اور زیادہ عقل مندیاں اور نظر آتے ہوئے خطرات ان کو پیچھے کر دیں، اور نص کے سامنے کسی قسم کی بزدلی اور پسپائی کا مظاہرہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو قتال کا لفظ ارشاد ہوا، تو جہاد کے موضوع پر یہ آیت اور بھی نصوص موجود ہیں، یہ بڑی واضح اور لفظ قتال کے ساتھ پیش کی جانے والی آیت ہے. اور قرآن شریف کے اندر جن جن جگہوں پر قتال کا اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دی ہیں. یہ ساری آیتیں پڑھنے سے گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120، النساء 95، التوبہ 120، آگے التوبہ 111 112، الصف 10 11، آگے الاحزاب آیت نمبر 23، سورۃ توبہ آیت نمبر 41، سورۃ انفال آیت نمبر 60 61 60 61، سورۃ صافات آیت نمبر 177، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، سورۃ التوبہ آیت نمبر 73، سورۃ صف آیت نمبر 4۔ یہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے میں نے آپ کو نہیں لکھایا، میں نے کسی اور ترتیب کو ملحوظ رکھ کے میں نے آپ کو لکھا دیا۔ یہ تقریباً 11 مقامات پر سے میں نے آپ کو آیتیں لکھائی ہیں۔ ان سب آیتوں کو مد نظر رکھ کر جو ساری صورتحال کو سوچے گا انشاءاللہ تعالی جہاد کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں کرے۔ اب آتی ہیں حدیثیں۔ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ارشاد ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں۔ لفظ آیت میں تھا قتال، حدیث میں ہے اقاتل، اسی لفظ کو حضور نے استعمال کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ السلام قرآن کو 100% فالو کر رہے تھے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں تو مجھے ان کے خلاف جہاد کا، قتال کا حکم ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کرنے لگیں، أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، تو پھر ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو اور ان کو پنشمنٹ اور سزا کے طور پر ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہو، تو یہ فرمایا ایک الگ چیز ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، آخرت کا حساب ان کا اللہ کے حوالے ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 25۔ میں ایک حوالہ آپ کو اکثر لکھا دیتا ہوں، ایک ایک حدیث 2 2 3 3 10 10 کتابوں میں بھی ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سینئر حوالہ ایک آدھ آپ کو لکھا دوں۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے سینئر موسٹ حوالہ چننے میں مجھ سے خطا ہو جائے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایک حوالہ لکھا ہوں وہ سب سے اونچا حوالہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا ایک آدمی ہے جو غنیمت کی نیت سے جہاد کرتا ہے کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا، اور ایک آدمی ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ایک آدمی ہے جو جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کا مظاہرہ ہو۔ فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ قال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کو بلند کرنے کی نیت سے جہاد کرے گا تو وہ فی سبیل اللہ جہاد ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد ہوگا۔ تو یہ نیت گویا کہ اس کی یہ ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جلسہ رکھ دیتے ہیں، کورس رکھ دیتے ہیں کہ اب تو فلاں نے کیا ہے میں بھی کروں گا، فلاں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے میں بھی کروں گا۔ تو یہ ختم نبوت پر کام کرنا ہو، دین کے سربلندی کے لیے کام کرنا ہو، تو کسی کو دیکھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی اگر نیت بیچ میں داخل ہو گئی تو اخلاص اڑ گیا۔ یہ پہلے سے ہمارے اندر غیرت کیوں نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے تنظیموں کے مقابلے پہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں، جلسوں کے مقابلے پہ جلسے رکھے گئے ہیں، خود ایک ہی ذہن کے لوگوں نے، ہم خیال لوگوں نے بھی اپنے دوسرے ہم خیال کو کوئی کام کرتا دیکھا تو اب اس نے اس کے مقابلے پہ شروع کر دیا۔ اگر تو رشک کرتے ہوئے کیا ہے، رشک کہ اس نے اچھا کیا ہے میں بھی کروں، تو ماشاءاللہ یہ اچھی نیت، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر اندر نیت یہ تھی اور اندر کڑن یہ تھی کہ اس نے کیوں کیا ہے، تو یہ وہ نیت ہے جو خراب نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیت سے مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اچھا کام کریں، ضرور کریں، لیکن اندر کا معاملہ ہے وہ یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ تو ہماری نیت کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا اندر اس معاملے میں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2810، کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ اگلی حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا انی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ۔ اگر مومن بندے، میرے صحابی، اگر ان پر شاک نہ گزرے، وہ مجھ سے پیچھے رہ جانے کو
اپنے لیے ناپسند کریں گے تو میں ان کو سوار کرانے کے لیے، جنگ پر بھیجنے کے لیے میرے پاس سواری بھی نہ ہو، تو میری اپنی خواہش اور میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی بھی سریہ سے ان سے پیچھے نہ رہوں، کسی بھی غزوہ سے ان سے پیچھے نہ رہوں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2797 ہے، اور بہت کتابوں میں، مسلم شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یغزو، جو بندہ مر گیا اور اس نے غزوہ نہیں کیا یعنی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ، اور نہیں اس نے کبھی جہاد کی خواہش اپنے اندر رکھی ہے، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا، یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1910 ہے۔ اس پر اور بہت حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اس جہاد کے تسلسل کی بات کی ہے کہ یہ جہاد میرے بعد بھی ہوگا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمعہ یقول، یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان فتطعمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے کچھ پیش کرتی تھی۔ تو ام حرام حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سو گئے، آرام فرمایا۔ ثم استيقظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، وهو يضحك، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ تو وہ پوچھنے لگیں ما یضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اس سمندر کے اوپر کشتیوں میں سوار ہوئے جیسا کہ بادشاہ سوار ہوتے ہیں اپنے تختوں پر۔ یہ روایت کرنے والے جو اسحاق ہیں انہوں نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ شاید حضرت ام حرام نے یہ لفظ بولا یا یہ لفظ بولا، خیر یہ ایک ضمنی بات ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ثم وضع راسہ، پھر اپنا سر مبارک رکھا، دوبارہ سو گئے۔ پھر جب اٹھے تو آپ دوبارہ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا حضور ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، تو پہلے والی بات آپ نے دوبارہ کی، تو انہوں نے عرض کیا حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اس لشکر میں کر دے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے لشکر میں ہو اور دوسرے لشکر میں تم نہیں ہو۔ فرکبت البحر، تو واقعی ایسا ہوا کہ وہ پہلے لشکر میں سمندر پار گئیں، ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ان کے ساتھ تھے۔ تو فرکبت البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے زمانے میں ان کی حکومت کا دور تھا، اور ان کے بھیجے و لشکر کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ سمندر پار گئیں۔ آگے فسورت ان دابتہا حین خرجت من البحر، جب سمندر کے پار چلی گئیں تو ان کے شوہر ان کو سواری پر سوار کرانے لگے۔ وہ دوسری حدیثوں میں تشریحات موجود ہیں کہ وہ خچر پر سوار کرنے لگے تو خچر بدک گیا، وہ گر گئیں تو وہ شہید ہو گئیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم پہلے لشکر میں جاؤ گی دوسرے میں نہیں جاؤ گی، تو وہ حضور کا معجزہ سامنے آ گیا۔ تو
یہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے کی بات ہے، تو یہ حدیث اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ فیہ منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں معاویہ کی منقبت موجود ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تقریباً 11-12 مقامات پر موجود ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ سیاہ ستہ میں سے 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ تھوڑا تھوڑا لفظی فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک بخاری میں نے عرض کیا کہ لگ بھگ درجن بار یہ حدیث ریپیٹ ہوئی۔ آپ نے جہاد کے بارے میں بہت ساری حدیثیں سن لیں۔ یہ جو میں نے آخری حدیث سنائی، اس حدیث کی ایک وضاحت مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور وہ لشکر کیا ہی اچھا لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہوگا۔ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، تو یہ نعم الامیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لفظ بولا گیا ہے۔ اب خلاصہ سن لیجئے کہ یہ جہاد جو قتال ہے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، نفیر عام کی صورت میں فرض عین ہوتا ہے، اور جسے حکومت حکم دے اس بندے کے لیے بھی فرض ہوتا ہے وہ بلا عذر پس و پیش نہ کرے۔ ہاں کوئی وجہ بتاتا ہے کہ میری گھر میں یہ مجبوری ہے یا میری صحت کا یہ معاملہ ہے، تو اسے رہنے دیا جائے، تو رضامندی کے ساتھ، تو ایک الگ بات۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاد جو کیا جائے یہ ذاتی جہاد نہ ہو، انفرادی جہاد نہ ہو، اپنی بنائی ہوئی تنظیم کا جہاد نہ ہو۔ جہاد ہمیشہ حکومت کی سربراہی میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حج بھی اور جہاد بھی، یہ 2 کام ایسے ہیں، ان 2 کے لیے ایک سینٹرل کمانڈ ضروری ہے۔ یہ بات عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اپنے طور پہ جو جہاد ہوتا ہے اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، افراد کو کوئی پتہ نہیں ہوتا صورتحال کیا ہے، اور مختلف تنظیمیں جب کھڑی ہو جائیں تو بعض کا آپس میں ٹکراؤ ان کا ہو جاتا ہے، اور کسی غلط قدم کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کی، اپنے دین کی رسوائی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکیلے افراد بعض اوقات ایسی جگہ پہ چھیڑ کے اور خرابی کر کے آ جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دینی حکم کے خلاف ہے۔ ہم اس وقت دین پڑھ رہے ہیں، باقی انتظامی امور کے بھی خلاف ہے، تو انتظامی امور کا بھی تعلق بلا شبہ دین میں انتظامات ہوتے ہیں۔ انفرادی جہاد سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں جہاد ہونا چاہیے تو آپ اس کے لیے اپنے حکمرانوں کو آمادہ کریں، ان کو قائل کریں، ٹیبل ٹاک کریں، افہام و تفہیم سے کام لیں، اور امن کا راستہ اختیار کریں۔ خود ہتھیار اٹھا لینا، اور خاص طور سے کسی راستہ گزرتے آدمی کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ویسے کسی پارک میں، کسی عبادت گاہ میں گھس جانا اور وہاں جہاد کے نام سے کوئی حملہ کر دینا، یہ شرعاً بالکل منع ہے۔ حدیث شریف سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنۃ، حکمران ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، جنگ حکمران کی آڑ میں لڑی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ہی چھپا جاتا ہے۔ تو حکمران کی آڑ میں جنگ ہوتی ہے، حدیث کے صاف الفاظ ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2957، 2957۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق حکم پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اس میں قتال بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور مسجد حرام سے کفر کرنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے کفر کا فساد قتل سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر قوت پائیں، اور تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر وہ کافر ہونے کی حالت میں مر جائے تو ان لوگوں کے اچھے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو فرما دیجئے کہ یہ بہت نامناسب بات ہے، بڑی کبیر غلطی ہے، اور اللہ کے راہ سے روکنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہے۔ اور مسجد حرام کے بارے میں اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنے کے بارے میں فرمایا اخراج اہل منہ اکبر عند اللہ، مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی، بہت بھاری اور بڑی قابل گرفت چیز ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، نمبر دو مسجد حرام سے کسی کو بلا وجہ نکالنا۔ اب فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اے محبوب، یہ لوگ آپ سے جنگ کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کا بس چلے تو آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دیں، اور جو بھی مسلمانوں میں سے اپنے دین کو چھوڑے گا اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو ان کے سابقہ اعمال بھی دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ ارتداد کی سزا یہی ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا اپنے اصولوں پہ رہنا ہے، مسجد حرام کے بارے میں اور شہر حرام کے بارے میں، اور ان کا کہنا اور ان کی حسرت، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں کرنا، اور دین پر قائم دائم رہنا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں قتال کے بارے میں، یہ لفظ ہے عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ قتال فیہ یہ بدل ہے شہر حرام کا، اسے بدل اشتمال کہتے ہیں۔ جیسے وہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آگے آپ پڑھیں گے کہ صلب زید ثوبہ، زید چھینا گیا اس کا کپڑا، تو زید نہیں چھینا گیا تھا، زید کا کپڑا چھینا گیا تھا، تو یہ بدل اشتمال ہوتا ہے کیونکہ کپڑا زید نے پہنا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اکرمۃ ان علی رضی اللہ عنہ حرک قوما، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا، زندہ جلا دیا۔ فبلغ ابن عباس، یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس تک پہنچی تو انہوں نے کہا لو کنت انا، اگر میں ہوتا لم احرقہم، میں انہیں نہ جلاتا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والا عذاب کسی کو نہ دو۔ ولا قتلتہم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں انہیں قتل کرتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 3017 ہے۔ اور بعض کتابوں میں ایسا بھی ہے کہ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو شاباش دی۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیوں جلایا؟ وہ ان کے پاس اپنی توجیہ، اپنی وجہ اور معقول وجہ موجود تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو بھی ان کا ساتھی بنا کر ان کی ہیلپ کے لیے اسی یمن میں روانہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل جب پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بٹھایا، ان کو تکیہ پیش کیا
تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک آدمی کو انہوں نے چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ اور میں یہ بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بندہ یہودی تھا، مسلمان ہوا اور دوبارہ یہودی ہو گیا۔ تو فرمایا آپ بیٹھ تو جائیں۔ انہوں نے فرمایا لا اجلسو، میں نہیں بیٹھوں گا حتیٰ یقتل، جب تک اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قضاء اللہ و رسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ثلاث مرات، آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو اس بندے کو قتل کیا گیا۔ پھر آپس میں بیٹھ کر اور موضوعات پر باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں موضوع سے تو متعلق نہیں ہیں، لیکن آپ کو ویسے حدیث مکمل ہو جائے گی۔ دلچسپ بڑی باتیں ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ پھر آپس میں قیام لیل، رات کے تہجد کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ یہ ہوتا تھا آپس میں مل کر بیٹھ کر صحابہ کرام کا تبادلہ خیال۔ ہماری فضول گپ شپ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے اپنے جو گفتگویں ہوتی تھیں اور تبادلہ خیال ہوتے تھے، ان کی جو دلچسپیاں ہوتی تھیں وہ ایسے موضوعات پر ہوتی تھیں۔ تو رات کا قیام آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک نے کہا میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور جب میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے نیند میں بھی وہی امید ہوتی ہے جو مجھے قیام میں امید ہوتی ہے، کیونکہ جیسے قیام کرنا عبادت ہے ایسے ہی رات کو کچھ دیر سونا بھی عبادت ہے، اور سنت سمجھ کے قیام کرو گے تب بھی سنت کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور سنت سمجھ کے آرام کرو گے تو سنت کی نیت کی وجہ سے نیند میں بھی اجر ملے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6923 ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کروڑ نفل پڑھے، کتنے؟ 1 کروڑ نفل پڑھے، لیکن اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ دوپہر کو سنت سمجھ کے تھوڑی دیر قیلولہ کرے، تو کروڑ نفل پڑھنے والے کی بجائے دوپہر کو قیلولہ کرنے والے کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بات جاگنے اور عبادت کی نہیں ہے، بات حضور کے طریقے کی ہے۔ عبادت وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، 3 طبقے ہوئے، ایمان لانا 1، ہجرت کرنا 2، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 3۔ تو یہ تینوں کام اگر ایک ہی بندے نے کیے ہوں تو پھر، اور ان کی تعداد ڈھیر ساری ہے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے میں حق بجانے میں۔ اس میں لفظ ہاجروا استعمال ہوا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ کے جو معنی لغوی معنی اور مرادی معنی پر آپ نے گفتگو سنی تھی۔ تو لغوی طور پر الحجر ضد الوصل ہے، یہ حجر جو ہوتا ہے یہ وصل کی ضد ہے۔ وصل میں نا ملاپ، اور حجر میں نا بچھوڑا، جدائی، یہ ہے اس کا لفظی معنی۔ اور یہ جب اپنی یہ لفظ شکلیں بدلتا ہے تو اس کے معنی میں بھی تغیر آتا ہے۔ اب تہاجر کیا ہوتا ہے؟ تہاجر قطع تعلق کرنے کو کہتے ہیں، وہ بھی ہجرت ہوتی ہے۔ اب ہاجرہ ہجرت کرنا، تہاجر قطع تعلق کرنا، اور حجرہ ثلاثی مجرد ہو تو پھر یہ بچھڑنے یا بعض اوقات دنیا سے چلے جانے اور وفات پانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور مہاجرہ باب مفاعلہ، یہ لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، والذین ہاجروا، ہاجر یہاجر مہاجرۃ فہو مہاجر۔ یہ اس کے 4 مختلف معنی ہیں۔ جہاں یہ لفظ کسی جملے میں استعمال ہوگا یا کسی صورتحال کے اندر یہ فٹ ہوگا، صورتحال کے مطابق اس کا معنی مختلف ہوگا۔
اب فاروق اعظم نے جو کہا تھا کہ احجرا، تو وہ ثلاثی مجرد تھا، وہاں اس کا اور معنی ہے، اور یہ حجر بیسیکلی وصل کی ضد ہوتا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو آسان ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت میں 2 سوالوں کا تذکرہ ہے۔ اے محبوب، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ظاہری اعتبار سے لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے یا نشے اور لذت کے اعتبار سے وقتی مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ مزہ بہت پیچھے رہ جائے گا، ان کا گناہ بہت غالب ہے۔ دوسرا سوال، یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اس کے جواب میں فرمایا جو بچا ہوا ہو وہ خرچ کرنا ہے، اپنے اخراجات سے فالتو۔ اب فرمایا تمہارے سوالوں کے جواب دے دے کر یہ ہے وہ طریقہ کہ اللہ کریم اپنی آیتیں تم لوگوں پر واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور کرو۔ یہ جو شراب اور جوئے والی جو الفاظ ہیں، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل اور انصاری صحابہ کا ایک نفر، تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ افتنا فی الخمر والمیسر، ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمائیے، فإنہما مذہبۃ للعقل ومسلبۃ للمال، یہ عقل کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہیں، اور مال کو سلب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ عقل کو سلب کرنے والی مراد شراب تھی، اور مال کو سلب کرنے والی چیز سے مراد جوا تھی۔ تو فانزل اللہ هذه الآیہ، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ شراب عقل کو لے جاتی ہے اور جوا مال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس طرح کے اور دلائل ہیں جن کی وجہ سے، جن کی بنیاد پر علماء نے مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں۔ اس موضوع کو انہوں نے نام دیا ہے مقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد۔ اس میں دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، یہ 5 چیزیں انہوں نے شریعت کے مقاصد میں شمار کی ہیں۔ تو ان میں سے یہاں 2 کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ شراب یہ عقل کو لے جاتی ہے اور جوا مال کو لے جاتا ہے۔ شریعت کے مقاصد میں 5 چیزیں میں نے بولی ہیں، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ نسل تو جتنے احکام شریعت کے آپ کو ملیں گے، تمام احکام ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور پوری کی پوری شریعت ان 5 چیزوں کے اندر آپ کو اپنے احکام بتاتی ہوئی ایک پیج پہ نظر آ سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شراب جب حرام ہوئی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو پلاتا تھا، اور جس دن شراب حرام ہوئی تو میں اپنے سوتیلے والد گرامی حضرت ابو طلحہ کے گھر میں تھا۔ وہ جو پیتے تھے وہ تھی ڈوکے، جو تازہ کھجور ہوتی ہے، اور کھجور ان کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ہم نے اس وقت اس کو پینے پلانے کو بند کر دیا۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1980 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اہل المدینہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اہل مدینہ ان اللہ یعرض علی فی الخمر تعریضا لا ادری لعلہ ینزل علی فیہ امرا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اشارے مل رہے ہیں جن سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ شراب حرام ہونے والی ہے۔ ثم قام فقال، پھر آپ ایک دن کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ ان اللہ قد انزل تحریم الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل کر دیا ہے۔ فمن ادرکت ہو ہذہ الآیہ، تو یہ آیت ہے، یہ آیت پہنچاؤ جس تک یہ آیت پہنچتی جائے، وعندہ منہا شیء، اس کے پاس جس کے پاس بھی شراب ہو تو اس آیت کے پہنچنے کے بعد فلا یشربہا ولا یبیہا، نہ اسے پیے نہ اسے بیچے۔ فسکبوہا فی طرق المدینہ، لوگوں نے مدینہ کی گلیوں کے اندر اس شراب کو پھینک دیا۔ یہ ہے جی پیروی کی انتہا۔ شرابیں چھوڑنی مشکل ہوتی ہیں اور گلیوں میں اٹھا کے پھینک دینا اسی وقت مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں اور ہمارے لیے نمونہ عمل بنے ہوں۔ وہ لوگ یقیناً اس دین کی بنیاد رکھنے والے اور دین کی عمارت کی پہلی اینٹیں ہیں جن کا احسان پوری کی پوری عمارت پر ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3152 3152۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ دیتا ہو حرام ہے۔ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 242 242، مسلم میں ہے 2001۔ ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ مقدار میں ہو تو نشہ دیتی ہو تو وہ پھر تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے۔ بہت حدیثیں اس موضوع پر۔ عام طور پر جو شراب بنائی جاتی تھی، آج کل تو کیمیکلز وغیرہ سے بنتی ہے نا، یا اس کے کئی لوگوں نے طریقے بنا لیے ہیں اور نشہ آور چیزوں کی کئی قسمیں ہیں، تو شریعت نے جو قیاس کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس میں ہر نشہ آور چیز کے حرمت پر ہمارے پاس باقاعدہ نص بھی موجود ہے اور قیاسی طور پر بھی ان کی حرمت ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ جو زیادہ نشہ دے تو تھوڑی بھی حرام ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے 3681۔ اور اس زمانے میں جو چیزیں شراب کے لیے استعمال ہوتی تھیں وہ 5 تھیں: انگور، کھجور، شہد، گندم، جو۔ دوبارہ سن لیں، انگور، کھجور، شہد، گندم، جو۔ ان کے مختلف طریقے ہوتے تھے، ابال کے، باسی کر کے، پانی میں بھگو کے رکھے رہا، ان میں بدبو بسان پڑ گئی، اور فرمایا والخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہوتا ہے یعنی شراب وہ ہوتی ہے، خمر کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، تو والخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر چھا جائے۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے مقاصد شریعہ میں سے بتایا ہے کہ عقل کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے یہ ما خامر العقل والی حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 4619 4619۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرب العصیر ما دام طریا، پھلوں کا رس پی سکتے ہو جب تک وہ تازہ ہو، باسی ہو جائے، اس میں بدبو پڑ جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اسی مشروب کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے ایک عرصے کے بعد، تو اس کو پینا منع ہے۔ تازہ نچوڑ کر پھلوں کا رس جسے جوس آج کل کہا جاتا ہے وہ اور چیز ہے، تو تازہ ہو تو درست ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، ٹونک ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے پھل لے کر یا خشک میوہ لے کر صرف کشمش ہی اگر آپ بھگو دیں تو بھگو کے وہ گل جائے تو اسے مد مل کے آپ پی جائیں تو وہ نشہ نہ دے، ٹونک ہے۔ کھجور بھی ایسے استعمال کی جاتے ہیں، نبیز اسی قسم کی چیز سے بنایا جاتا تھا، جو وغیرہ بھی بھگو کے رکھ۔ ان چیزوں کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ تازہ ہوتی ہیں، نشہ نہیں دیتی لیکن طاقتور بڑی ہوتی ہیں، معدے کو زور نہیں لگانا پڑتا اور ٹونک بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں قل العفو
وہ جو سوال کیا، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں، تو آپ فرمائیے بچہ ہوا. تو یہ حدیث اس کی شرح میں پہلے گزر چکی ہے کیونکہ اس سے ملتی جلتی آیت پہلے گزری ہے. تو یہاں بھی وہی حدیث دہرائی گئی ہے کہ خیر الصدقۃ ما کان ان ظاہر غنن وابدا بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو امیر رہتے ہوئے دیا جائے. یعنی آپ کنگال ہو جائیں اور دوسروں کو صدقہ دیتے پھریں، یہ ٹھیک نہیں. نمبر 2، ابدا بمن تعول، صدقے کی خیرات کی شروعات وہاں سے کر جو تیرے قریبی ہیں، جو تیرے اہل و عیال ہیں، وہاں سے یہ دینا شروع کر. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے. قالا تصدق بھی علی نفسک. ان کا ارادہ یہ تھا، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، ایک دینار میرے پاس فالتو ہے یا خرچ کرنے کے قابل ہے. آپ نے اپنے آپ پہ خرچ کر. قال اندی آخر، اس نے کہا اپنے آپ پہ خرچ کروں تب بھی میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے. قال تصدق بھی علی ولدک، اپنے بیٹوں پہ خرچ کر، اولاد پہ خرچ کر. قال اندی آخر، اس نے کہا حضور میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال تصدق بھی علی زوجتک، اپنی بیوی پہ خرچ کر. اور قال اندی آخر، فرمایا میرے پاس ایک اور بھی ہے. قال تصدق بھی علی خادمک، اسے اپنے خادم کو دے. قال اندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے. قال انت ابصر، فرمایا اب اس سے آگے تو بہتر جانتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1691. آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اپنوں سے شروع کرنا، گھر سے شروع کرنا، اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے شروع کرنا. تو یہ ترتیب ہے، یہ ترجیحات ہیں، اور اخلاق کا یہ ایک بہت بڑا پوشیدہ پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کے حوالے سے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. ابو داؤد 1691. آپ نے ایک اور بات پہ شاید غور کیا ہے کہ نہیں، وہ جب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے اس کا خرچ بتایا تو اس نے کہا ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے. اچھا حضور صاحب السلام تنگ نہیں پڑے؟ عام آدمی ہو تو وہ کہہ دے بس بھی کر، تم اگے کی پیادہ سے تو ان کی پیادہ ہے نا. نہیں، آقا آگے بتاتے گئے، حوصلہ ہے نا. اور آخر تک آ کر اب تو بہتر جانتا ہے. کم از کم آخر پہ جا کر تو یہاں تو ہم جیسوں کی ہمت جواب دے جائے، تو یہاں بھی آپ نے وہ پیارا لفظ بولا جو آپ کی شان کے لائق تھا کہ اس سے آگے تو بہتر جانتا ہے. آپ کی نظر اصلاح پر ہوتی تھی، آپ کبھی جذبات میں نہیں آتے تھے. ہاں اللہ کی خاطر وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو تلوار بھی آقا نے اٹھائی. حضرت گرامی اس کی میرے پاس بڑی مثال ہے. آقا کا جو حوصلہ ہے اور تبلیغی حکمت عملی ہے انسان کو حیران کر دیتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لے گئے تو ایک خاتون کسی قبر پر بیٹھی وہ اپنا رونا دھونا کر رہی. آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ صبر کا مظاہرہ کرو. انہوں نے پہچانا ہوا نہیں تھا، وہ صحابیہ تھیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ دکھ ہو تو آپ کو پتہ چلے. تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، ان کو کچھ نہیں کہا. آپ سمجھ رہے تھے اس کو لگی ہوئی ہے بیچاری کو، تو اب اس کو سمجھانے کا موقع، اس سے زیادہ سمجھانا بنتا نہیں، جو کہہ دیا وہ کافی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اس خاتون کو کسی بندے نے بعد میں پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون تھے؟ اس نے کہا لا، مجھے نہیں پتا. اس نے کہا یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ تو وہاں سے سیدھی حضور کے پیچھے پہنچے. شاہ رسول اللہ خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا تھا. اچھا جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں. کوئی ادھر ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فالتو گفتگو نہیں کی. آقا نے اس کو فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ جو صدمے کے پہلے جھٹکے پر کیا جائے. اپنا کام کیا حضور نے. اس خاتون نے جو کچھ بولا تھا اس پر آپ نے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا.
کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ملال نہیں، اور پھر یہ کہ وہ آ رہی ہے معافی مانگ رہی ہے، اب پھر اسی بات کو دہرا دیتے تو یہ تو آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس کی نصیحت والی بات کی کہ صبر وہ جو بالکل آغاز میں کیا جائے۔ اس طرح کی اور بہت مثالیں ہیں۔ فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کی بھلائی کے لیے خرچ میں تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ پھر دنیا والآخرہ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے ہاکذا یبین اللہ لکم الآیات فی امر الدنیا والآخرہ لعلکم تتفکرون۔ دنیا اور آخرت کے معاملات کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح رہنمائی دیتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ پھر دنیا والآخرہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الیتامی، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ تو پیچھے جو سوالات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اسی سلسلے کا یہ بھی ایک سوال ہے کہ اے محبوب آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ہوتا اس طرح تھا کہ پہلے صحابہ کرام جب کچھ آیتیں قرآن کی نازل ہو چکی تھیں جن کے اندر یتیموں کے بارے میں اور ان کا مال کھانے کے بارے میں صحابہ کرام کو بہت ڈر لگتا تھا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ آیت، اور اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یہ آیت۔ تو یتیموں کا مال کھانے پر جو تنبیہیں کی گئی تھیں یہ متعدد آیات میں پہلے سے نازل ہو چکی تھی۔ اب صحابہ کرام کو چونکہ یہ فکر تھی تو انہوں نے اس بات کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ حضور ہم تو بہت ڈرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ محتاط ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی قل اصلاح لہم خیر، اے محبوب فرما دیجئے ان کے بارے میں اصلاح اور بھلائی کی سوچ ہی اچھی ہے، لیکن وہ جو آپ لوگ ڈرے ہوئے ہو اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ رکھو، ان کا مال تم اپنی نگرانی میں لے لو اور مل کے اتنا ان کے مال میں سے یتیم کا مال جو تمہارے پاس ہے وہ بیچارہ بھی نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، تو آپ اسے اپنی نگہداشت میں لیتے ہیں تو اس کا مال بھی آپ کے پاس ہی آتا ہے، اور اگر آپ انصاف سے اس کے مال میں سے جتنی اس کے اوپر آپ جتنا خرچہ کر رہے ہیں یا جتنی اس کی آپ نگرانی کر رہے ہیں اتنا آپ اس میں سے لے بھی لیں گے تو فإخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے۔ کون ہے جو ان کا مال کھانے کے لیے انہیں ساتھ ملاتا ہے، اور کون ہے جو ان کی پرورش کرنے کے لیے ان کو ساتھ ملاتا ہے۔ مال کھانے کھلانے کی خیر ہے، لیکن نیت یہ ہو اور پورے انصاف سے کام لیا جائے اور ان کی نگہداشت پر جتنا خرچ آ رہا ہے اس سے زیادہ بٹور نہ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ورنہ ساتھ ملا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت یہی آیت اتری تھی فأنزل اللہ عز وجل یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فإخوانکم، تو فخلطوا طعامہم بطعامہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ مکس کر کے بات ارشاد فرمائی، وشرابہم بشرابہ، اور ان کے مشروبات کو ان کے مشروبات کے ساتھ مکس اپ کر کے اکٹھا رکھنے کی اجازت دی۔ یہ حدیث کے اندر ساری تشریح موجود ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور حدیث ہے 2871 2871۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں،
اور بے شک ایمان والی باندی بہتر ہے آزاد مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں ایمان والی عورتوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لائیں، اور بے شک مومن غلام شرک کرنے والے آزاد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھے لگیں۔ وہ نارے جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یہ رشتہ کس کا لینا ہے اور کس کو دینا ہے، یہ اس کا ضابطہ بیان کیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 باتوں کی وجہ سے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، یا تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کی شکل و صورت اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دین والی کو ترجیح دیا کر۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5090 5090۔ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا اس آیت اور اس حدیث کے اندر حل موجود ہے کہ ہم نے دین دیکھنا ہوتا ہے، تقوی دیکھنا ہوتا ہے، شکلیں نہیں دیکھنا ہوتی۔ خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں، تجربہ بھی نہیں ہوتا، اور اس دور میں جس پروپیگنڈے اور جس ماحول کے اندر یہ رہ رہے ہیں، دین سے توجہ اس ماحول اور پروپیگنڈے نے ہٹوائی بھی ہوتی ہے، اور نوجوان اپنے جذبات میں آ کر سفید چمڑیاں دیکھ کر بچے اور بچیاں غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کے میسج پر بک جانا، آپ سوچئے عقل کتنی چھوٹی، فیصلہ وہی جو ماں باپ کریں۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کو ناراض کرنے والوں کو ساری زندگی ماں باپ کی بد دعائیں نہ بھی ہوں تو ماں باپ کی آہیں ہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اگر ماں باپ درگزر کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اپنی مرضی کی شادیاں کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں نے بعض اوقات کسی غیر مسلم سے شادی کر لی، کسی بچی نے کسی غیر مسلم یا بد مذہب لڑکے سے شادی کر دی، بعد میں خاندانوں کے اندر پواڑے پڑ گئے، مصیبتیں بن گئی، ساری زندگی کے لیے لڑکی یا لڑکا اپنے ماں باپ سے منہ چھپاتا رہا، اور ماں باپ نے اس کو ساری زندگی، جس نے بڑے ارمانوں سے جنم دیا تھا اور بڑے پیار سے پالا پوسا تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ اس کو بڑا کیا تھا، وہ سارے کا سارا کیا کرایا پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایک معمولی سی خواہش اور حسرت جو تھی بھی چند دنوں کی گیم، اور وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے گاٹے پڑ جاتے ہیں، ساری زندگی ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے آزمایا ہوگا، کبھی بھی محبت کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، میں بہت کہتا رہتا ہوں کہ لیلا مجنو کی بھی اگر شادی ہو جاتی تو 8ویں دن تقریباً طلاق ہو جانی تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ وقتی نشہ ہوتا ہے، اتار کے پھینک جاؤ آج اس کو۔ دیکھنا ہے تو دین دیکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کا حکم، فرما دیجئے وہ گندگی ہے، پس الگ رہو عورتوں سے حالت حیض میں، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یسألونک یسألونک یسألونک، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تقریباً یہاں پر اس موقع پر 13 سوال ہیں اکٹھے۔
تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ اذیت ناک چیز ہے، ان دنوں میں میاں بیوی کی شرعی قربت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ بیوی کو گھر سے نکال دو، یا ان دنوں میں اس کو منحوس سمجھنے لگو، ان دنوں میں اس کے ہاتھ کی روٹی نہ کھاؤ، وہ آٹا نہ گوندھے، اس کا جوٹھا نہ پیو، اس کا بھانڈا علیحدہ کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ آپ نے صراط مستقیم کی تفسیر میں سنا اور پڑھا، یہ یہودیوں کی انتہا پسندی تھی کہ ان دنوں میں عورتوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے، اور اپنا لم یواکلوہا ولم یشاربوہا، نہ اس کے ساتھ مل کے کھاتے تھے نہ پیتے تھے، ولم یجامعوہا فی البیوت، انہیں اپنے گھروں میں رہنے دیتے تھے۔ اور فسئل النبی عن ذلک، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا، یہ سوال تھا اس پس منظر میں کہ یہودیوں کا یہ حال ہے، تو فانزل اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، یسألونک عن المحیض، تو یہ فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یواکلوہن ویشاربوہن، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اجازت دی کہ ان دنوں میں ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا کوئی بنا نہیں، ہر چیز وَأَن يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحِ، ایک مباشرت کے سوا ہر چیز جائز ہے۔ یہاں ذرا غور کریں، نکاح کا لفظ مباشرت کے معنی میں صاف استعمال ہوا ہے۔ تو اگر نکاح کے اس استعمال کو ہم اگر سمجھ لیں تو قرآن کے اندر بھی جہاں یہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اور وہاں کسی سیاق میں اس کا کیا معنی ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا، وہ آیت آگے آنے والی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 694 ہے۔ یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے خواتین کو کتنی عزت دی ہے۔ اس وقت یہ جتنے ہمدرد اور حقوق والے پھرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور اس وقت بھی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی تازہ ترین رپورٹ میرے پاس نہیں ہے، کچھ سال پہلے تک پاکستان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر عورت کو بیل کی طرح اس کے گردن پہ ہل باندھ کر اس کے ہل چلوایا جاتا تھا۔ عورت کے حقوق اگر دیکھنے ہیں تو مدینہ منورہ کی طرف منہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یتکئ فی حجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے تھے، وَأَنَا حَائِدٌ، حالانکہ میں خواتین والے ایام کی حالت میں ہوتی تھی، ثم یقرأ القرآن، اور حضور ادھر قرآن پڑھتے تھے، گود میں ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عورت کو عزت دینے کی انتہا ہے کہ نہیں؟ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 297 297۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اماں پاک فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدع فاہ علی موضع فی فیشرب، میں ایام میں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیا ہوا پانی دیتی تھی، تو جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا تھا حضور علیہ السلام جان بوجھ کر وہاں منہ مبارک رکھ کے پانی پیتے تھے۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 300 اما پاک فرماتی ہیں کننا نحیدو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایام میں ہوتی تھیں، ثم نطہرو، پھر ہم پاک صاف ہو جاتی تھیں، فیأمرنا بقضاء الصیام ولا یأمرنا بقضاء الصلاۃ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روزے رہ جاتے تھے
تو روزے قضا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور نمازیں جو رہ جاتی تھیں نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے سال میں آنا ہوتے ہیں تو وہ خاتون نبھا سکتی ہے، بعد میں رکھ لینا، اور نمازیں تو ڈیلی آنا ہوتی ہیں، دن میں 5 آنا ہوتی ہیں، تو عورت کو اس معاملے میں رعایت دی گئی ہے۔ یہ بھی عورت کے اوپر چھوٹ اور ڈھیل ہے جو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عورت روزے قضا کرتی ہے اور نماز قضا کر کے نہیں پڑھتی، یہ اس کو معاف ہوتی ہے؟ اماں پاک نے فرمایا حروریت انت، کیا تم خارجی ہو؟ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس نے کہا لست بحروریت، میں حروری نہیں ہوں، بلاکنی اسألو، لیکن ویسے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ اماں پاک نے فرمایا اب آپ ہی ذرا سن لیجیے، کیسی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ روزے کی قضا کرنی ہے، اور حضور نے حکم دیا ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرنی، بات ختم۔ پہلے کیوں پوچھا کہ تم خارجی ہو؟ مطلب یہ تھا کہ اگر خارجی ہے تو اس کو اس کے لیول پر جواب دیا جائے۔ اس نے یہ تو ماننا نہیں کہ حضور نے حکم دیا تو بات ختم، وہ تو خارجی تھی۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ خارجی کیا ہوتے تھے۔ خارجی حدیث کے منکر تھے، ایک۔ نمبر 2، خارجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت کی روشنی میں سوال اور اعتراض کرتے تھے، یہ بنیادی خارجیت۔ پھر بعد میں خارجیوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے بالکل یہ خلیفہ تھے ہی نہیں معاذ اللہ۔ یہ اصل خارجیت تھی۔ اور آج کل جو آپ لوگوں کو اس لفظ سے نوازا جا رہا ہے، تو آپ خارجیت کی تعریف پہلے پوچھ لیں کہ یہ کتابوں میں بزرگوں نے، مجددین نے، علماء نے کیا بیان کیا اور حدیثوں کے اندر کیا بیان ہوئی ہے۔ خارجی جھوٹ کو کفر کہتے تھے، بہت سی اس قسم کی ان کی علامات ہیں۔ تو اب آپ ان چیزوں کو آپ دیکھو گے تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ اس زمانے کے کچھ لوگوں کی پھرکی کہاں پھنسی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں لکھا ہے کہ اہل سنت کو خارجی کہتا ہوا کسی کو دیکھو تو سمجھ جانا وہ خود رافضی ہے، گالی مک گئی۔ حضور غوث اعظم نے لکھا ہے، انہیں تو طالبین کے اندر آتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کو ناسبی کہنا من علامات الروافض، رافضیوں کی علامت یہ ہے، تسمیتہم اہل الاسر ناسبتاً، کہ رافضی ہمیشہ سنیوں کو ناسبی کہے گا۔ یہ ناسبی کہتا ہوا جب سنو تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہنے والا خود رافضی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، تو نے نہیں کہا، یہ میں غوث پاک اعلیٰ حضرت بریلوی امام لالقائی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ روافض کی نشانی یہ ہے کہ اہل سنت کو ناسبی اور خارجی کہیں گے۔ تو یہ بے شمار بزرگوں سے ہم نے بتا دیا، اور جو آپ کو اس قسم کے القاب سے نوازے تو اس کے پاس دلیل کو نہیں کہ کسی اور نے بھی اس ایسے عقیدے کو ناسبیت یا خارجیت کہا ہو، وہ نہیں دکھا سکتا۔ ہم دکھاتے ہیں کہ جو کسی کو ناسبی اور خارجی، اہل سنت میں سے کسی کو ناسبی اور خارجی کہہ رہا ہو تو اس کو علماء نے خود لکھا ہے کہ وہ خود رافضی ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف بھی ہے کہ رافضیوں کی نشانی یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے۔ یہ طبرانی میں حدیث ہے اور متعدد مقامات پر ہے۔ کھڑکیاں کچھ صاف ہوئیں؟ تو خارجی کیا کہتے تھے؟ ان کو اعتراض تھا اس پر۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر یہ سوال خارجیوں کی طرف سے موجود ہے، میں نام نہیں لیتا، میرا ایک طریقہ ہے، میں نے کبھی کبھی ملائیشیا کا لفظ بولا ہے، تو ان لوگوں کا فالوور ہے، وہ نیٹ پہ اچھا خاصا اس موضوع پر بولتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب المستند کی شرح میں اس موضوع پر، اس موقع پر کھول کے لکھ دیا ہے، ہم نے ان کے تمام دلائل کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لے کر ان کا رد کر دیا ہے کہ خواتین کو
روزے کیوں معاف نہیں ہوتے اور نمازیں کیوں معاف ہوتی ہیں؟ وقفہ ہو گیا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.